کوئی انتظام اچھا کریے. ایک سائیکل دے دو بندے اسی صاحب لین گئے. ہوں اسی بھی تقریراں کرن جانے ہیں, تسی بھی جاندے ہو. حضرت ڈاکٹر صاحب دا روز دا معمول ہے, سچی جی گل کردے ہیں. سانوں کوئی صحیح طرح بٹھاوے نا تے اگلے دن دل کرنا اگلی باری ترلے لیندا رہے. لیکن انہاں بزرگاں دی بزرگی اور درویشی اور اللہ دے رسول واسطے خلوص اور للہیت سی. اسی اگے پڑھے تے ساڈے دوواں دینے جو کوئی نہیں سی کہ انہاں نوں بٹھا کے تے سائیکل چلا لیندا. ٹینکی تے چلاوندے سی اسی آپ. تے حضرت صاحب نے کرم نوازی میرے اگے بٹھایا, بھائی صدیق نو پیچھے بٹھایا, سائیکل چلا کے حضرت صاحب خود تشریف لے آئے. ایک باری بھی آپ نے اشارہ کر بھی کبھی نہیں آخیا تسی کیوں جے میرے مرید ہو, تھانوں نہیں پتہ پیر نو کیویں لے آئی ہے. ایک باری بھی نہیں آپ نے ذکر فرمایا. یہ خلوص اور سادگی اور اللہ دے رسول دے دین نال انہاں دی پختگی سی کہ پھر جس جس پاسے گئے اعلی حضرت دا مشن اور آپ دا پیغام نشر کر دے گئے. کہ میرے ابا جی لاہور کام کردے سی تے جدوں اسی پڑھدے سی مدرسے چ تے بخاری شریف لینی سی, انہیں پیسے کوئی نہیں ہوندے بخاری شریف لین جو کہ 500 تے کچھ روپیاں دی آئی سی مجھے یاد دوویں جلداں. میں لاہور گیا تے ابا جی نے میں آکھیا بھی کتاب لینی ہے دی شریف دی. کہندے چل پت نال داتا صاحب چلاں گے, نال تینوں کتاب لے دینے. داتا صاحب حاضری دیتی اتھوں جناب قریب مکتبے تو جدوں کتاباں لائیاں نا بخاری شریف دی دوویں جلداں, تے میرے ابا جی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. مینوں کہندے پتر تو ایڈیاں وڈیاں وڈیاں کتاباں پڑھن لگ پیا, ایڈیاں وڈیاں وڈیاں کتاباں پڑھن لگ پیا. تو یقیناً میرے والد صاحب, میں اس لیے نہیں کہ میں انہاں دا بیٹا, حقیقتاً ایک صوفی منش اور نیک انسان سن, انہاں نیکیاں بہت ہون گیاں, لیکن میں سمجھنا کہ میرے جیسے نکمے نو دین والے پاسے لا کے انہوں نے بہت بڑی نیکی کی تھی. آج جو کچھ اسی ہیں یہ ساڈے والدین, میری والدہ صاحب اللہ نو زندگی تندرستی دے, انہاں دیاں دعاواں نال نے. اور میرے والد کریم, میرا یقین ہے کہ آج بھی اپنی قبر تو سانو ویکھ رہے ہیں. اور یہ میرے آقا کریم لجپال دا فرمان ہے کہ ماں باپ دنیا تو ٹر بھی جان تے اولاد دے چنگے کماں دے خوش ہوندے نے تے اولاد دے پیڑے کماں دے انہوں دکھ پہنچدا ہے. تے اج اگر ساڈی زبان تو حضور دی ثنا دے کچھ کلمات نکل دے نے تے یقیناً وہ قبر چ بیٹھ کے خوش تے ہوندے ہون گے کہ اسی جڑا بوٹا لایا سی اج الحمدللہ سرکار دا ذکر کر رہے ہیں. تو اعلی حضرت عظیم البرکت دے آستانے تک سانو پہنچایا حضور نائب محدث احمد پاکستان نے. پیر سمندری والے مردے کلندر نے سانو اعلی حضرت دا بوا دکھایا, ورنہ اتنے پنڈاں تھاواں وچ بیٹھے سانو کی پتہ اعلی حضرت کون نے. میری خواہش ہے کہ حسنین کریمین دی شان وچ تیری نسل پاک میں پیش کرنا انشاءاللہ. پڑھو جی, بس پڑھو بس. لو جی ہن میں اگلی ساری گلاں مکا کے تے پیر سے صاحب دا حکم جو ہے اعلی حضرت عظیم البرکت حضور دی بارگاہ جلد کر دے تیری نسل ہر نور دا منبع مرکز و محور نے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک جدو حضور اپنی والدہ ماجدہ دے شکم اقدس اندر جلوہ افروز نے ساری بیویاں دے جسمانی حالات تبدیل ہو جاندے نے. جدو پیٹ اندر بچہ ہوئے, بچہ دنیا تے آن والا ہوئے, ماں دے حالات بدل جاندے نے, جسمانی ساخت اندر تبدیلی آ جاتی ہے, جسم دے اجناب والا حالات سے فرق پہ جاتا ہے. ساری کائنات مالک و مولا دے آن دا وقت ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جسم پاک دے ساخت اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. وجہ کی ہے, سبب کی ہے کہ بچہ جدو ماں دے پیٹ اندر پرورش پاؤندا ہے, ماں دے جسم دا خون بچے دی غذا بن گئے, جدی وجہ تو جسم اندر تبدیلی ہوندی ہے. میرے مصطفیٰ کریم دی غذا خون نہیں بنیا, اللہ دا نور غذا بنیا. اللہ دا نور غذا بنے ہیں, نور دا حجب نہیں ہوتا, نور دی جسامت نہیں ہوتی. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو سارے نوراں دا منبع مرکز و محور
باور بنا کے کائنات نے بھیجا آپ کی پاک شہزادی جگر گوشہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دل بندے مصطفیٰ جنت الفردوس کی کلیاں جگ کلی جنت دی مالکہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج شہزادہ دی ولادت فجر دے وقت ہوئی ہے جب زہر دا ویلا ہویا مصلی بچھا کے نماز دیاں پڑھ دیا نے خاتمہ کہتی حضور معاملہ سمجھ نہیں آیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے دی ولادت ہوتی ہے کچھ معاملات ایسے نے جڑے عورت کو نماز تو دور کر دینے نے عورت کو قرآن تو دور کر دینے نے دوسری نماز پڑھ دیا نے آقا فضا تو نہیں جان دی ساڑھا اس کرانے نال تعلق ہے اسی مصطفیٰ دی اولاد ہاں اللہ پاک نے ہر نجاست نو ساڑھے تو دور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اچھی آنا مل کے پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ جنہوں ہوتا ہے پڑھے اور میں چاہنا جی ہو جائے ہوتا وہ جی پڑھے صرف حاضری لگ رہے حسنین کریمین کی بارگاہ اندر لفظ قبول ہوگا تو بیڑا پار ہو جائے گا تو انہوں پڑھنا سارے نے چلا پوری ٹیلا کے پڑھنا پتہ لگے اور پھر کلام والا حضرت کلام ہے کوئی چڑیاں بٹیرے آئے یہ تو وہ کلام ہے قرآن و حدیث کا ترجمان کلام ہے کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما اللہ نے محبوب نے گھر والے اللہ نے ہر پاکی ہر نجاست اس گھر کو دور فرما چھڑیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ نے اس گھرانے ایک پاک کی تہجے میں پاک کرن دا تیری نسل پاک میں ہے بچہ احمد رضا نے سانو درس دیتا کہ حضور دی آل دا وقت باقی ہے مصطفیٰ کریم دی آل دا مقام بھی ایک کو گل میرے امام دی جس آل حضرت نے سانو سرکار دی کرانے تک پہنچایا انہوں دی گل کر کے میں گفتگو تقریر میں کوئی نہیں کر رہا میں صرف ایک ماحول بنا رہا کہ ڈاکٹر صاحب نے پھر بڑا ایمان افروز خطاب سنانا تھا تھوڑا جائے جی تسی سبحان اللہ اولی آ کرے ہو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے سوال تو بہتر ہے تھوڑا جائے ذرا زور رہے کوئی آنکھوں تو صحیح نہ پہلے بندے کو لاکے آخری بندے تک سبحان اللہ اچھی آواز نظر کم از کم اینا کے ساؤنڈ تھوڑا رہنا چاہیے اگلی گل ڈاکٹر صاحب جانا نے تسی جانا تو عرض کرے امام احمد رضا اثر تا مغرب لوگ ملاقات واسطے حاضر اندر جمعرات دا دینا گیا لوگ آئے مولانا جمیل الرحمن رضوی چھوٹی عمر شریف باج اعلی حضرت خلیفہ بنے
جڑے گھر جاندے سی معلومات واسطے پیغام دین واسطے بندے آئے ملاقات واسطے اعلی حضرت کی زیارت واسطے پیغام بھیجیا مولانا جمیل الرحمان گھر پتہ کر کے اعلی حضرت گھر موجود کوئی نہیں مردان خانہ سارا دیکھیا موجود کوئی نہیں بیبیاں والے حصے اندر بھی گئے اوتھے بھی موجود کوئی نہیں گھر والے کہندے نے باہر والے کہندے نے گھر میں پتہ کوئی نہیں چل رہا لوگ حیرانی دے عالم اندر بیٹھے نے مغرب دی نماز تو تھوڑا جا پہلے امام احمد رضا اسے گھر سے باہر تشریف لے آ رہے ہیں حیران آ کے لوگ پوچھ رہے ہیں حضور گل کیے میرے امام موت بتا ہے تحدیث نے پس واسطے فرمایا کہ حمدللہ تعالی ایک فقیر نو ہر جمعرات اثر طلق کے مغرب تک دربار مصطفیٰ اندر حاضر جنہیں وہاں سے میرا امام بولے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تصورات اور خیالات میں نہیں جنہا یہ مقام ہوئی ہوئی لکھ سکتا ہے اور میرے حضور نائب محدث نے فرمانے سی سنات کا لے لکھا میں ساری رات روندہ رہا انہوں نیند نہیں آئی یہ ستا ڈٹ کے فرمائے گپ میں نات نہیں کہندے نات ہوئے جنہی سچی گل ہوئے کہ میرے مصطفیٰ دی شان ہوئے امام احمد رضا تخیلات دے بادشاہ نہیں حقیقت دے امام ہے آپ کی بیان کر رہے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جہاں تو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے جہاں دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان اے میرے بھتیجے نے مدینہ شریف کو فرمائش بھیجی بھی تو یہ دو شعر پڑھ لیا حالانکہ میں نہیں سی پڑھ لیا وہ بار بار کہہ رہے تھے پھر انہوں نے دادی کو سفارش کرائی یہ میری اماں کا حکم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یا ویڈیو پڑھ دیا کی بات اب انہوں نے کہنا سی سپیشل میں نے کہہ رہا ہے اماں نے حکم دیتا بھی وہ جنہیں اندر شعر ضرور پڑھ دیں تو میں اپنی والدہ صاحبہ کا حکم پورا کر رہا ہوں ورنہ میری جسارت نہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کا ٹائم دے رہا وہ وچوں کوئی لواں ایک کوئی شعر ایسے نات دا اور وہ شعر بڑا ایمان افروز ہے میرے شیخ کامل حضور نائب محدث اعظم الحاج پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار سمندری شریف آپ ساڑھے نال کی بیلی پڑھ دا سی دوران طالب علمی انہوں خواب چے حضرت صاحب دی زیارت ہوئی خواب چے انہوں نے پوچھا حضور اے ارشاد فرماؤ پورے ایمان دا نچوڑ عشق دی روح کیڑی شاید آپ نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے کندھا پہ قربان گیا اعلی حضرت نے سارے ایمان دا مغز اور نچوڑ عشق دا بیان کر چھڑے ایک گل ہوئی رات خواب چے سویرے سبق شروع ہو گیا صاحب پڑھا رہے ہیں وہ بیلی آ گیا انہوں نے دوران سبق پوچھا حضور ایمان دا نچوڑ اور عشق دی روح کیڑی شاید آخر نیتا سے کہنا تو کی فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے دل جڑا حضور دی یاد بھریا ڈاکٹر کہنے نے دل چنگا ہوئے چرچ میں چلنا ٹھیک ہوئے جنہی دھڑکن پوری ہوئے جنہی جنابے والا ناڑا کے اندر کوئی کلاٹک نہ ہوئے دل دا جنابے والا خون دا رشتہ مضبوط ہوئے ایک ڈاکٹر کہنے نے لیکن ایمان دا ڈاکٹر کہتا ہے دل او کامیاب ہے دل ہے یو دل جڑا عشق مصطفیٰ نے بھریا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے رہا دل ہے وہ پڑھو ذرا دل ہے وہ